السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اس کے پہلے میں نے 2 ویڈیوز سبق نمبر 9 تجارت کے روانہ کیے تھے۔ 2 حصوں میں پورے سبق کو کور کیا گیا تھا۔ آج میں اس کے سوال جواب لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کے سوال جواب کو کس طرح سے لکھیں گے۔ آپ اسکرین شاٹس لے کر کے یا ویڈیو کو روک کر کے اس کو لکھتے رہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، درج ذیل کے درمیان ہونے والی تجارت کی درجہ بندی کیجیے۔ یعنی 2 تجارت ہے، 2 قسم کی، داخلی اور بین الاقوامی۔ یہاں میں نے الف سے لے کر کے ہ تک نام لکھا ہے اور داخلی تجارت یا بین الاقوامی تجارت لکھا ہے۔ آپ اس کو کالم بنا کر کے بھی لکھ سکتے ہیں۔ یعنی مہاراشٹر پنجاب کے درمیان داخلی یا ملکی تجارت ہے، بھارت جاپان کے درمیان بین الاقوامی یا اور یہ 2 رخی ہے۔ داخلی تجارت ہے لاسل گاؤں پونا گاؤں چین اور کینیڈا، بین الاقوامی 2 رخی تجارت بھارت اور یورپی یونین، بین الاقوامی تجارت ہے کثیر رخی۔ سوال نمبر 2 ہے، درآمد اور برآمد لکھیے۔ یعنی اس بتانا ہے درآمد ہے یا برآمد۔ بھارت وسطی مشرقی ایشیا کے ملکوں سے مغربی معدنی تیل خریدتا ہے، بالکل خریدتا ہے۔ بھارت کے اندر تیل کی پیداوار کم ہوتی ہے، درآمد کرتا ہے۔ کینیڈا یعنی جہاں جو خریدے گا یا منگائے گا وہ درآمد ہوگی، جو بیچے گا یا بھیجے گا وہ برآمد ہوگا۔ کینیڈا سے ایشیائی ملکوں کو فروخت کے لیے گیہوں بھیجا جاتا ہے، جی برآمد کیا ہے۔ جاپان اوپیک ممالک کو مشینی آلات بھیجتا ہے، برآمد ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، درج ذیل کو صحیح بیان کو درست کر کے غلط بیان کو درست کر کے صحیح لکھنا ہے۔ یعنی جملہ صحیح یا غلط بتانا، اس کو درست کرنا ہے۔ پہلا جملہ الف کا بھارت ایک خود کفیل ملک ہے، غلط ہے۔ کوئی بھی دنیا کا علاقہ خود کفیل نہیں ہے، تو بھارت ایک خود کفیل ملک نہیں ہے۔ بے ہے، جس جگہ کسی شے کی پیداوار اضافی ہوتی ہے وہاں اس شے کی طلب نہیں ہوتی۔ جی ہاں، جہاں پیداوار ہوگی وہاں وہ شے کافی ہوتی ہے، تو صحیح ہے جملہ۔ مقامی تجارت کے مقابلے بین الاقوامی تجارتی سرگرمیاں سہل آسان ہوتی ہیں، غلط ہے۔ یہ مقامی تجارت کے مقابلے بین الاقوامی جو تجارت ہوتی ہے یہ مشکل ہوتی ہے اور پیچیدہ ہوتی ہے۔ جو جملہ آپ نے درست کیا، جملے کا جو حصہ اس کو انڈرلائن کر لیں۔ جنوبی ایشیائی ممالک میں معاشی ترقی اور سماجی ثقافتی ہم آہنگی کے فروغ کے لیے سارک تنظیم قائم کی گئی، غلط ہے۔ سارک تنظیم نہیں قائم کی بلکہ وہ آسیان ہے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، یہ سوال نمبر 3 کا ہوا۔ سوال نمبر 4 ہے، درج ذیل مثالوں سے تجارت کی اقسام پہچانیں۔ تجارت کون سی قسم کی ہے وہ بریکٹ میں لکھا ہے میں نے، ریڈ پین سے۔ یاد رکھیے آپ ریڈ پین کا استعمال نہیں کریں گے، بار بار میں اس لیے بتاتا ہوں کہ آپ اپنی کاپی تیار کرتے وقت بلو یا بلیک پین کا ہی استعمال کریں گے۔ سیما نے کرانہ دکان سے شکر خریدی، جی خوردہ تجارت ہے۔ مہاراشٹر کے کسانوں سے سورت کے تاجروں نے کپاس خریدی، جی تھوک تجارت ہے۔ سمیر نے اپنے کھیت سے انار آسٹریلیا درآمد کیے، بین الاقوامی تجارت ہے۔ یہ غالباً یہ برآمد ہونا چاہیے، درآمد لکھا ہوا ہے تو بہرحال بین الاقوامی تجارت ہوگی۔ کاشف نے تھوک بازار سے اپنی دکان کے لیے 10 تھیلے گیہوں اور 5 تھیلے چاول خریدے، یہ خوردہ تجارت ہے، گھریلو استعمال کے لیے خریدے گئے، بیچنے کے لیے نہیں۔ سوال نمبر 5 ہے، تجارت کی اقسام۔ تجارت کی اقسام اشیاء کی تعداد پر 2 ہے، خوردہ اور تھوک تجارت، اور علاقائی وسعت کے مطابق ہے، قومی یا مقامی بین الاقوامی تجارت۔ یہ 2 طرح کی، یہ چارٹ کتاب کے اندر موجود بھی ہے، آپ وہاں سے دیکھ کر لکھ سکتے ہیں۔ تجارتی توازن کسے کہتے ہیں؟ تجارتی توازن یعنی درآمد اور برآمد کے بیچ جو توازن قائم کیا جاتا ہے اس کو ہم تجارتی توازن کہتے ہیں۔ 3 طرح کا ہوتا ہے۔ موافق تجارت یعنی جب برآمد کی قیمت درآمد سے زیادہ ہو تو اس میں منافع ہوگا، برآمد زیادہ ہوگی درآمد کم ہوگی تو منافع ہوگا۔ اس کو ضابطے کی شکل میں لکھا ہے میں نے، اور اس سے متعلق جو ہے ایک شکل کتاب کے اندر بھی موجود ہے، آپ اس کو بھی ڈرا کر سکتے ہیں اپنی کاپی میں۔ غیر موافق تجارت جب درآمد کی قیمت برآمد سے زیادہ ہو، یعنی درآمد زیادہ ہے برآمد کم ہے تو خسارہ ہوگا۔ متوازن تجارت جب برآمد اور درآمد دونوں کی قیمت برابر ہو تو نہ منافع ہوگا نہ خسارہ ہوگا۔ عالمی تجارتی تنظیم WTO کے مقاصد تجارت کے لیے بین الاقوامی سطح پر پلیٹ فارم فراہم کرنا،
تجارتی تنازع اور مسائل کا حل تلاش کرنا، رکن ممالک کی تجارتی پالیسی پر نظر رکھنا، ترقی پذیر ملک کی تکنیکی اور مدد اور تربیت دینا تاکہ ان لوگ ممالک کی بھی ترقی ہو سکے۔ اوپیک اور اوپیک تجارتی تنظیموں کے افعال میں فرق، تو یہاں میں نے پوائنٹ وائز لکھے ہیں فرق اوپیک اور اوپیک میں۔ اوپیک معدنی تیل کی پیداوار اور تجارت کا انتظام کرتا ہے، اور اوپیک ایشیا بحر الکاہل علاقے کی تنظیم ہے، آزادانہ تجارت اور معاشی تعاون کو فروغ کے لیے قائم کی گئی، اور اوپیک جو ہے معدنی تیل کی پیداوار کے لیے۔ دوسرا ہے اوپیک رکن ممالک کے تیل کی پیداوار کی قیمت کی نگرانی کرنا، اور دوسرے کالم میں دوسرا پوائنٹ ہے رکن ممالک میں علاقائی تکنیکی تعاون کو فروغ دینا۔ تیل کی برآمدات میں موافقت قائم کرنا یہ اوپیک کا کام ہے، لیکن اوپیک کا کام ہے تیسرے پوائنٹ پر ممبر ممالک کی تجارت میں موافقت رکھنا۔ دونوں کے صدر مقام چوتھے پوائنٹ پہ دیے گئے ہیں۔ اوپیک کا صدر مقام ہے ویانا اور اوپیک کا صدر مقام ہے سنگاپور۔ براعظم ایشیا کی اہم تجارتی تنظیموں کے افعال، تو دو اہم تنظیمیں ہیں، ایک سارک ہے، دوسرا آسیان ہے۔ سارک جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی ہے اور آسیان جنوبی ایشیائی ممالک کی ہے۔ تو یہ اس طرح سے یہ دو تنظیمیں ہو گئیں، ان کے دو پوائنٹ بنا کر کے میں نے اس کے جواب لکھے ہیں، اب اس کو اپنی کاپی میں مکمل کریں۔ کسانوں کے نقطہ نظر سے فروخت کاری کی اہمیت لکھیے۔ فروخت کاری کی اہمیت یعنی جو اشیاء کسانوں کے ہاں پیدا ہوتی ہیں اس کو مارکیٹنگ کے ذریعے اس کی قیمت کو کس طرح سے بڑھایا جا سکتا ہے۔ فروخت کاری کی وجہ سے کسانوں کو اپنی پیداوار کی مناسب قیمت ملتی ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے اپنی پیداوار کو بہترین اور دلکش طریقے سے پیش کرنے پر پیداواری اشیاء کی اہمیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تیسرا انٹرنیٹ کی مدد سے کسان اپنی پیداوار کو بین الاقوامی بازار تک پہنچاتے ہیں۔ اس سے ملک کے زر مبادلہ ملتا ہے، یعنی زر مبادلہ سے مراد اس کے عوض میں جو ہمیں ڈالر یا سونا وغیرہ ملے گا وہ زر مبادلہ ہے۔ فروخت کاری کی وجہ سے کسان دلالوں کے استحصال سے بچ جاتے ہیں، جو بچولیے ہوتے ہیں درمیان میں کام کرنے والے جسے کسانوں کا استحصال ہوتا ہے، اس سے کسان بچ جاتے ہیں۔ طلبہ سوال نمبر 6 ایک ترسیم ڈرا کرنے کے لیے پوچھا گیا تھا کہ ایک ترسیم ہے اس کو آپ ڈرا کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ اس پر اپنے جو ہے اظہار خیال کیجئے۔ تو آپ کو میں بتا دوں یہ متصل ستونی ترسیم ہے۔ ستونی ترسیم کے لیے میں نے 10ویں جماعت میں ایک ویڈیو روانہ کیا ہے۔ آپ اس چینل پر جغرافی اٹ از ویری نائس چینل پر جا کر کے 10ویں کے پلے لسٹ میں آپ بار کس طرح سے بنائیں گے ہم، یعنی سمپل بار ڈائیگرام اور سادہ ستونی ترسیم بنانے کا طریقہ بتایا گیا، وہ ویڈیو جا کر دیکھیں۔ آپ بنانے کا طریقہ انشاءاللہ سیکھ جائیں گے۔ آپ نے میتھ میں بھی پڑھا ہوگا۔ تو اس کو اس طرح سے ہم نے ڈرا کیا ہے۔ آپ کے کتاب کے اندر یہ سوال موجود ہے، ہم نے سوال یہاں جان بوجھ کر کے نہیں لکھا ہے۔ تو اس میں چین، بھارت، برازیل اور USA میں درآمد اور برآمد کو ملین ڈالر میں دکھایا گیا ہے۔ اس کا تجزیہ ہم نے یہاں پر کیا ہے کہ یہ مندرجہ بالا ترسیم میں چین، بھارت، برازیل اور USA 4 ممالک کی تجارتی توازن کو دکھایا گیا ہے۔ چین اور USA میں برآمدات اور درآمدات کی قیمت بھارت اور برازیل کے مقابلے بہت زیادہ ہے۔ چین میں تجارتی خسارہ USA تجارتی منافع ہوا ہے، یعنی چین میں تجارتی خسارہ ہوا ہے، USA میں تجارتی منافع ہوا ہے۔ اسی طرح بھارت اور برازیل میں برآمدی اور درآمدی قیمت کم ہے، لیکن دونوں ممالک میں تجارتی منافع ہوا ہے، یعنی برآمدات زیادہ ہے درآمدات سے۔ تو طلبہ اس طرح سے آپ اس سبق کو اس سے پہلے میں نے 2 ویڈیوز روانہ کیے تھے۔ آپ سب سے پہلے تو آپ دونوں ویڈیوز اچھی طرح سے دیکھیں، سب کتاب کو پڑھیں، سمجھنے کے بعد ہی آپ نوٹس تیار کریں۔ اس چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جغرافی اٹ از ویری نائس اس کا لوگو ہے یہاں پر، آپ سرچ کریں گے تو یہ چینل آپ کو ملے گا، آپ اس کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔